بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل روم کے سلسلے میں کلام چل رہا تھا۔ ایک بات اس میں ہم آپ کو اور سنا دیں۔ مستورد فہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ قیامت تب آئے گی جب لوگوں میں روم کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضرت مستورد نے کہا کہ میں آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اہل روم میں 4 خصلتیں ہوں گی۔ یہ بطور تتمیم فائدے کے سنا رہا ہوں۔ اگر وہ کسی جنگ میں مغلوب ہو جائیں گے یا ان پر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ سب مل کر اپنے حالات کو درست اور مشکل کو حل کریں گے۔ نمبر 2، وہ مسکین، فقیر اور کمزور لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہوں گے۔ نمبر 3، وہ فتنے میں سب سے عقل مند ہوں گے۔ نمبر 4، بادشاہ کے ظلم و ستم کو روکنے میں دوسروں کی بنسبت زیادہ عقل مند ہوں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے دور بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ حضرت ام شریک نے عرض کیا اللہ کے رسول اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت کم ہوں گے۔ روم کے معنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں میں جن کی اکثریت ہو انہیں روم کہا جا سکتا ہے۔ پھر بھی روم کے لفظ سے مغربی ممالک کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آج کل انہی کی اکثریت اور انہی کی زبان انگریزی کا غلبہ ہے جس سے عربی زبان چھوٹتی جا رہی ہے۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ عربی وہ کہلائے گا جو عربی زبان بولتا ہوگا، اور اعرابی دیہاتی وہ ہوگا جو دیہات میں رہتا ہو چاہے وہ عجمی ہو۔ دیکھو، روم اور مسلمانوں کی تاریخ بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں جنگ، معاہدہ اور لڑائی جیسے واقعات ہیں، اور آج کے زمانے میں مسلمانوں کے روم کے ساتھ تعلقات مذبذب ہیں کہ وہ امن و امان یا جنگ میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ روم اور مسلمانوں کے باہم جنگ عظیم ہوگی، اور وہ سیدنا مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگی، جس میں اہل اسلام نصرت پا جائیں گے۔ پھر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے چلیں گے تو اسے فتح کر لیں گے، پھر دجال نکلے گا۔ ہم نے گزشتہ کل سبق میں پڑھا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کا ویران ہونا ہے، مدینہ کا ویران ہونا جنگ عظیم کا اعلان ہے، اور جنگ عظیم کا چھڑ جانا گویا قسطنطنیہ کا فتح ہونا ہے۔ اگر قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو ایسا سمجھو گویا دجال نکل آیا۔ یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم روم کے ساتھ امن و امان پر صلح کرو گے، پھر جب تم جنگ لڑو گے تو وہ دشمن بن کر تمہارے پیچھے سے آئیں گے، تم نصرت پا جاؤ گے اور مال غنیمت حاصل کرو گے، اور جنگ سے بچ کر واپس لوٹ آؤ گے، یہاں تک کہ تم کسی اونچی جگہ ٹھہرو گے تو رومیوں میں سے ایک شخص صلیب کا جھنڈا اوپر کرے گا اور کہے گا کہ اہل صلیب کامیاب ہو گئے۔ کل میں نے سنایا تھا، جس سے مسلمانوں میں سے ایک شخص کو غصہ آئے گا تو وہ جا کر اس صلیبی کو قتل کر دے گا۔ اس وقت روم والے معاہدہ توڑ کر بغاوت کریں گے اور تمہارے ساتھ جنگ عظیم لڑنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔
اس میں ایک اضافہ روایت میں بعضوں نے یہ بھی کیا ہے کہ مسلمان اپنے اسلحہ کی طرف دوڑیں گے اور غسل کریں گے، گویا جنگ کی تیاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو شہادت عنایت فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں اصل میں اس جنگ کی بہت زیادہ تفصیل آئی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب دھیان سے سنو، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ روم شام میں نہ آ جائیں جہاں جنگ عظیم چھڑے گی، اور اس وقت مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا لشکر تیار ہو کر نکلے گا جو اس زمانے میں بہتر سے بہتر لوگ ہوں گے۔ جب وہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو روم کے لشکر والے کہیں گے، ہمارے اور ان کے درمیان مت آؤ جنہوں نے ہمیں لوٹا تھا۔ یہ بات دلیل ہے کہ گزشتہ زمانے میں بھی روم اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی تھی جس میں مسلمانوں نے فتح پا کر ان سے مال غنیمت حاصل کیا تھا۔ تو مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم تم کو اپنے مسلمان بھائیوں پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ پھر وہ آپس میں جنگ لڑیں گے تو مسلمانوں کے لشکر سے تیسرا حصہ مغلوب ہو جائے گا، اللہ ان کی توبہ قبول نہ کریں گے، اور مسلمانوں کا تیسرا حصہ اللہ کے یہاں بہتر سے بہتر شہداء میں سے ہوگا، اور مسلمان کا آخری تیسرا حصہ یہ ملک فتح کر لیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ پھر وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ پھر جب مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنا اسلحہ زیتون کے درختوں پر لٹکائے ہوئے ہوں گے تو شیطان آ کر بآواز بلند اعلان کرے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں گھس گیا۔ اس بات سے شیطان مسلمانوں میں اصل میں خوف پیدا کرنا چاہتا ہوگا۔ یہ سن کر مسلمان دجال کی طرف نکلیں گے، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہوگی۔ جب وہ شام کی زمین پر پہنچیں گے تو واقعی دجال نکل چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب وہ دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے انہوں نے روم کے ساتھ بھی جنگ لڑی ہوگی اور انہوں نے مال غنیمت تقسیم نہ کیا ہوگا، اور مسلمان اپنی صفوں کو درست کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت شروع ہو چکی ہوگی، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور بھی ایک روایت اس سلسلے کی مسند احمد اور مسلم شریف میں ملتی ہے، اس جنگ کی تفصیل کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ ترکے کی تقسیم چھوڑ نہ دی جائے، مال غنیمت حاصل کرنے پر خوشی نہ ہو۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف یعنی شام میں اہل اسلام کے دشمن اکٹھے ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روم ہوں گے اور اہل اسلام بھی ان کے لیے اکٹھے ہوں گے، اور اس وقت جنگ عظیم چھڑے گی جس کی شدت سے لوگ پیچھے کی طرف دوڑیں گے۔ تو مسلمان آپس میں موت کی شرط رکھ کر جنگ لڑیں گے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے، لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہم اس روم کے لشکر پر غالب نہ آ جائیں۔ پھر وہ جنگ لڑیں گے یہاں تک کہ رات ان میں آ جائے گی اور وہ رکاوٹ بن جائے گی رات، تو دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں گے اور کوئی دوسرے پر غالب نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کی شرط ختم ہو جائے گی۔ پھر مسلمان دوبارہ اسی شرط پر جنگ شروع کریں گے کہ ہم تو مر جانے تک لڑیں گے، یا تو ہم مریں گے یا ہم روم پر نصرت پا کر واپس لوٹیں گے۔ تو پھر جنگ شروع کریں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے گی، تو پھر دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ واپس لوٹ آئیں گے اور کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں آئے گا، مسلمانوں کی شرط پھر رہ جائے گی۔
جب جنگ کا چوتھا دن ہوگا تو مختلف علاقوں کے مسلمان اہل اسلام کے لشکر کی مدد کے لیے اکٹھے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روم کے لشکر پر ذلت مسلط کریں گے، مسلمان انہیں خوب قتل کریں گے، یہاں تک کہ اس جگہ سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکے گا، اور اگر کوئی گزرے گا تو وہ بھی جنگ کی شدت کی وجہ سے مر کر نیچے گر جائے گا۔ تو جنگ کے بعد ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، جب وہ آپس میں تعزیت کر رہے ہوں گے تو انہیں اپنوں میں سے کوئی نہیں ملے گا سوائے ایک شخص کے، تو پھر مال غنیمت پر کیسے خوشی ہوگی، ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ مسلمان اس حالت میں ہوں گے کہ انہیں اس سے بھی بڑی خبر ملے گی کہ ایک شخص چلاتا چلاتا آئے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں گھس آیا ہے، تو مسلمان سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف دوڑیں گے، اور مسلمان 10 گھڑ سواروں کو بھیجیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے نام اور ان کے والد کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھوڑے زمین پر سب سے بہتر ہوں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ عظیم کے لیے جمع ہونا دمشق کے شہر کے نزدیک ہوگا، اور وہ لشکر اس زمانے میں سب سے بہتر لشکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو روم کے خلاف نصرت عنایت فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک روایت آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جنگ عظیم کے لیے غوطہ میں جمع ہوگا، جو کہ دمشق کے شہر کے قریب ہے، اور یہ شہر شام کے تمام شہروں میں سب سے بہتر ہوگا۔ مسلمان قسطنطنیہ کو جنگ اور اسلحہ کے بغیر فتح کر لیں گے۔ مسلمانوں کا اسلحہ اس وقت تکبیر و تحلیل اور حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کی آدھی جانب خشکی پر اور آدھی جانب سمندر پر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ بنی اسحاق میں سے 70,000 لوگ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ جب وہ اس شہر پر پہنچیں گے تو وہ کسی چیز سے نہ لڑیں گے، نہ کوئی تیر اندازی کریں گے، صرف یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی آدھی جانب فتح ہو جائے گی۔ حضرت ثور ابن یزید فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ وہ شاید سمندر کی جانب ہوگی۔ پھر مسلمان کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر کی دوسری جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر مسلمان تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، جس سے ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، اور شہر میں داخل ہو کر مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ اور جب مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک منادی آ کر چلاتے ہوئے کہنے لگے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں گے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ شہر قسطنطنیہ ہوگا۔ مسلم شریف میں تو باقاعدہ احادیث فتح القسطنطنیہ آئی ہے، باب فی فتح قسطنطنیہ و خروج الدجال و نزول عیسی ابن مریم، اس طریقے کا باقاعدہ باب آیا، اور اس کے بعد کا ترجمۃ الباب مسلم شریف میں آیا ہے کہ باب تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس۔ بطور برکت کے میں مسلم کی روایت بھی سنا دیتا ہوں۔ زہیر ابن حرب کی روایت مسلم شریف میں ہے، یہاں تلاش نہ کریں، حضرت ابو ہریرہ کی،
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم. یہاں جو آیا اعماق اور دابق یہ شام کے قریب یا حلب کے قریب شام میں دو جگہوں کے نام ہے. یہ میں مسلم کی روایت ابو داؤد کی روایت کو سمجھانے کے لیے حل کروا رہا ہوں. اور یہ جو آیا ہے مسلم میں کہ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ مراد ہے، اس لیے کہ لفظ مدینہ علم کی طرح ہو گیا ہے، لیکن سیاق حدیث دلالت کر رہا ہے کہ شام میں ہوگا. اچھا، فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سُبُوا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله. میں نے ترجمہ سنایا ہے. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون إلى القتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. یہ روایت مسلم شریف کی میں نے آپ کو سنائی. پھر مسلم میں تقوم الساعة والروم اکثر الناس کا ترجمۃ الباب مستقلاً ہے، جس میں انہوں نے عمرو بن عاص کی روایت سنائی ہے مستورد قرشی والی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تقوم الساعة والروم اکثر الناس. اس حدیث کا صدق ظاہر ہو چکا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس دور میں روم، اس کا اطلاق جیسے یورپ وغیرہ پر ہوتا ہے، یہ یاجوج ماجوج کے استثناء کر دو ورنہ بہت ہیں یہ لوگ. ہاں، فقال له عمرو ابصر ما تقول الى آخر الحدیث، جو میں نے آپ کو اردو ترجمے میں سنایا ہے. تو یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ باقاعدہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں. منقطع ارض اندلس تک ان لوگوں کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے. دین نصرانیت خوب متسع اور وسیع پھیلتا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ، مسلمانوں کو احساس اور توفیق صالح میسر فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.